أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. نعمت تو وہ ہے اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہم اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتے. علماء کرام فرماتے ہیں بیماری نعمت ہے. بولو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. باجے بندوں سے اور باجے بندیوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور اس بندے اور اس بندی کو اللہ بہت اونچے درجے کی جنت دینا چاہتا ہے، لیکن اس درجے کے اس بندے اور اس بندی کے اعمال نہیں ہوتے. تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بیماری ڈال کر اس بندے کو اس بندی کو اس درجے کی جنت تک پہنچاتے ہیں. بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ بیماری کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں. تو بیماری نعمت ہے، موت نعمت ہے. موت بولو ہم میں سے کوئی موت کو نعمت سمجھتا ہے؟ آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے نزدیک کو موت کے تذکرے بھی مکروہ ہو گئے. اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سوچیں اللہ نے موت نہ بنائی ہوتی تو ایک ایک گھر کا کیا حال ہوتا، ایک ایک گھر میں کتنے لوگ ہوتے، زندگی کی قدر نہ ہوتی. آج 50 60 70 سال کی زندگی میں ہر جگہ پر ملکوں میں ہمارے یہاں پر بھی جگہ جگہ اولڈ ہاؤس سینٹر بنے ہوئے ہیں. والدین بوڑھے ہو گئے، گھر میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو ان کو اولڈ ہاؤس سینٹر میں چھوڑا جاتا ہے یا پڑے رہو. تو اگر موت ہی نہ ہوتی تو زندگی کی قدر نہ ہوتی. موت اللہ کی ملاقات کا پول ہے، یہ پول پار کرے بغیر آدمی اللہ کی ملاقات نہیں کرے گا. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بے حساب نعمت عطا فرمائی ہے. ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. بے حساب اور لاتعداد نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ان تمام نعمتوں میں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایک ایمان والے کی اللہ کے اتنی قدر و قیمت ہے. جب تک دنیا میں ایک ایمان والا باقی رہے گا اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے. اور جس دن دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اور ایک جگہ پر فرمایا ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے. آج دنیا میں کوئی بس والا یا ٹرین والا ایک پیسنجر کو کٹک سے بمبئی تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ اس ایمان کا اتنا قدردان ہے، ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے. ایمان کا ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ جو بغیر دوربین نظر نہ آوے. ذرہ برابر ایمان اگر کوئی اس دنیا سے بچا کر لے کر اللہ کیا جائے گا، اللہ پاک اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. جس جنت کی 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی، جنت کا گارا مشک و عنبر کا، جنت کی مٹی جعفران کی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنائی. نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پیر میں کانٹا چبھے گا. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور اس جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان آدمی جنت میں نہیں جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے وہ ایمان مجھے اور آپ کو دیا ہے. اسی لیے اللہ والے یوں فرماتے تھے اس ایمان کے نعمت کے شکریہ میں ہمارے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر اللہ ایک زندگی دے دے اور پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے پھر بھی ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی قیمتی ایمان اللہ نے میرے دوستوں میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو دیا ہے. لیکن چونکہ یہ ایمان ہم کو مفت میں ملا، بغیر محنت کے ملا، وارثے میں ملا، جس کی بنیاد پر آج ہمارے نزدیک اس ایمان کی قدر نہیں ہے.
اور یہ اصول ہے، جو چیز بغیر محنت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ایک جوان کو دیکھا 500 روپے کی سال سے 50 روپے کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ اسے کہا وہ کم عقل کیا کر رہا ہے، یہ سال 500 روپے کی ہے اور یہ جوتے 50 روپے کے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو، یہ سال ہمیں وارثے میں ملی ہے اور یہ 50 روپے کے جوتے میری گاڑی پسینے کی کمائی کے ہیں۔ ایمان ہم کو وارثے میں ملا، ابو مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ماں کی گود سے ایمان مل گیا، جس کی بنیاد پر آج ایمان کی قدر ہمارے نزدیک نہیں ہے، ورنہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ایمان کے لیے محنت کی، قربانیاں دی، جد و جہد کیا اور ایمان کو اپنی دل کی گہرائیوں میں کوٹ کوٹ کر بھر لیا، تو ان کے نزدیک اس ایمان کی قدر کیا تھی؟ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین ایمان پر محنت کی، قربانیاں دی، جد و جہد کیا اور ایمان کو اپنے اندر میں اتار لیا، تو ان کے نزدیک اس ایمان کی قدر کیا تھی؟ فرمایا ہر ایک کے دل کی ایک آواز، اور وہ آواز یہ تھی، ہم کھانے کے لقموں کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم پیٹوں پر پتھر باندھ کے جی سکتے ہیں، ہم درخت کے پتے چبا کر جی سکتے ہیں، ہم گرم گرم انگاروں پر لیٹ سکتے ہیں، لیکن ایمان اور ایمان کی محنت کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی آواز تھی، اور اس کے واقعات تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، لیکن میرے دوستوں بہت ضعیف، بہت کمزور۔ جیسے کسی کو پوچھو سمندر میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور کسی کو پوچھو تالاب، نہر، ندی اور ڈیم میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور ایک گلاس میں پانی لے کر کسی کو پوچھو اس گلاس میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی، اور ایک چمچ میں پانی لے کر کسی کو پوچھو کہ اس چمچ میں کیا ہے تو کہہ دیں گے پانی۔ بے شک ہر جگہ پر پانی پانی پانی، لیکن سمندر کا پانی کتنے آدمیوں کے لیے کافی، تالاب، نہر، ندی، ڈیم کا پانی کتنے آدمیوں کے لیے کافی، اور چمچ کا پانی ایک بچے کے لیے بھی ناکافی، اور اس چمچ کے پانی کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ہوا لگے، کب ٹھوکر لگے، کب دھل جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان سمندر کے برابر تھا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا ایمان تالاب، نہر، ندی اور ڈیم کے برابر تھا، ہمارا ایمان چمچ کے پانی کے برابر ہے۔ کہ ایمان ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن غیبت کرنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے غلط چیز دیکھنے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے غلط چیز سننے سے نہیں بچاتا، ایمان ہے لیکن اللہ کے حکم پر نہیں چلا رہا، ایمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پہ نہیں چلا رہا، ایمان ہے بہت کمزور ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی، او ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک ہم سب کے پاس موجود ایمان ہے اور ایک اللہ کے یہاں مطلوب ایمان ہے۔ اللہ کے یہاں کون سا ایمان مطلوب ہے؟ اللہ کے یہاں ایمان صحابہ مطلوب ہے۔ اب ایمان ہے کیا دوستو؟ علماء کرام سے سنا، ایمان جو ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا بول ہے۔ ہر چیز کا ایک بول ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ بول سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہوں ایٹم بم تو انسان کیا مکھی بھی نہیں مرے گی، اس سے بول ہے۔ بھوک لگی ہے، آدمی بولتا رہے جردہ بریانی جردہ بریانی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے بول ہے۔ ایک ہے ایمان کا بول اور ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ چونکہ یہ کلمہ عربی میں ہے، جو بات ہم نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، 13 انچ کا فاصلہ ہے،
صحابہ نے اس کے لیے 13 سال لگائے تھے کہ جو بات ہم نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں اور کوئی کاموں کا بگاڑنے والا نہیں۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں سے نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا وہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ابو سے، بھائی سے، دکان سے، پیسوں سے، دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے، ڈگریوں سے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ نظر آ رہا ہے بھینس سے دودھ، لیکن بھینس میں دودھ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا بہت آسان۔ ایک ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ دیہات کا گاوڑیا اگر اللہ کو پہچاننا چاہے، ایک گلاس دودھ کا ہاتھ میں لے کر سوچے بھینس کا رنگ کالا، خون اس کا لال، پیشاب اس کا پیلا، گھاس کھاوے لیلا، پھر یہ پاک صاف دودھ کہاں سے آیا؟ تاکہ اللہ کے خزانے سے۔ دودھ نہ بھینس میں ہے نہ گھاس میں ہے۔ بھینس کو جبا کرو اس میں دودھ نہیں ہے، گھاس کو فلٹر کرو اس میں دودھ نہیں ہے۔ نہ بھینس میں دودھ نہ گھاس میں دودھ، دودھ آیا کہاں سے؟ تاکہ اللہ کے خزانے سے۔ ایسے صفا نہ دوا میں نہ ڈاکٹر میں، صفا اللہ کے خزانے میں۔ زندگی کا بننا اور بگڑنا مال اور اسباب اور چیزوں میں نہیں ہے، اور زندگی کا برباد ہونا مال کی کمی پر، اسباب کی کمی پر، سامان کی کمی پر نہیں ہے۔ تو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلے انسان اپنے دلوں کا یقین صحیح کر لے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر الا اللہ، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج، اللہ کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ جو نکلو نکلو کہا جاتا ہے، یہ جو 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں، میرے دوستوں میرے بھائیوں، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ بیوی بچوں سے جدا کرنا مقصد نہیں ہے، کاروبار چھڑانا مقصد نہیں ہے۔ جس ماحول میں رہ کر ہمارے ایمان اور اعمال کا دیوالہ نکلا ہوا ہے، اس ماحول کو وقتی طور پر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو وجہ آپ کی نہ نکلنے کی ہے وہی وجہ ہماری نکالنے کی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ نام میں نے نہیں رکھا، یہ تو لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے۔ اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان بنانے کی محنت، اور ایمان بنانے کے لیے ہم سب محتاج ہیں۔ کوئی ایمان پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایمان محنت کی چیز ہے۔ ہمارے اسلاف ہر ایک اپنے ایمان کے بارے میں فکر میں تھے، اور آج ہم ایمان پر مطمئن ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایمان بنانا ہے۔ ایمان بنا کہ نہیں بنا، اس کی علامت بتائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیکی کر کے خوشی ہو
اور گناہ ہو جانے پر رنج اور غم ہو تو تم سمجھو ایمان والے ہو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی زندگی کی کتاب کھول کر دیکھ لے، ہمیں نیکی کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ ہو جانے پر کتنا رنج اور غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ دور صحابہ میں اگر کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے 3 دن تک صدمہ ہوتا تھا تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر۔ آگے لکھا ہے اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی تو 7 دن تک اس کا صدمہ ہوتا تھا، 7 دن۔ اب ہم اپنا حساب کریں، رکعت تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، رکعت چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، احساس تک نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا دنیا میں، اور یہ سبق ہم سب کو پہلے دن دیا تھا۔ دنیا میں آتے ہی شریعت نے کہا جلدی کرو، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں آیا یا لڑکی کی شکل میں آیا، اس کی ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ پہلے دن پہلا سبق، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ خبردار، جس دھرتی پر تو نے جنم لیا ہے کوئی بڑا نہیں، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ ستارے نہ سمندر، نہ ڈالر نہ پاؤنڈ نہ دینار نہ درہم، کوئی بڑا نہیں۔ دنیا میں 4 سمت ہے، پورب پچھم اتر دکشن۔ خبردار خبردار، اگر کسی کو بڑا سمجھا تو پہلے دن پہلا سبق ہر ایک کو دیا تھا۔ پھر آگے کہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ خبردار، جس دھرتی پر تو نے جنم لیا ہے، تیرے کاموں کا بنانے والا نہ تیری امی ہے نہ تیرے ابو ہے، نہ بھائی ہے نہ دکان ہے نہ پیسے ہیں۔ پہلے دن پہلا سبق ہر ایک کو دیا تھا، اور موت کے بعد سب سے پہلے اسی کو پوچھا جائے گا۔ دفن کرنے والے دفن کر کے، بلکہ علماء کرام سے سنا، جس مرحوم کو یا مرحومہ کو رشتہ دار دفن کر کے جاتے ہیں، ان جانے والوں کی جوتوں کی آواز مرحوم سنتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر چلے، اور قبر میں فرشتے آ کر پہلا سوال، من ربک، کس کو رب مان کر آئے، کس سے ہونے کا یقین لے کر آئے، کس کو پالنہار سمجھا تھا۔ اگر یہ 30 40 50 60 70 سال کی زندگی میں آدمی صحیح یقین لے کر گیا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین لے کر گیا ہے، یہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میں دکان کا پجاری نہیں تھا، اذان ہوتے ہی میں دکان چھوڑتا تھا، دکان میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، مال میں ملاوٹ نہیں کرتا تھا، جھوکتا تولتا تھا۔ میں نے دکان کو رب نہیں مانا، میں نے رب اللہ کو مانا ہے۔ اذان ہوتے ہی میں دکان چھوڑ کر مسجد میں جاتا تھا۔ جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس رب کو میں کبھی نہیں بھولا، نہ رات میں نہ دن میں، نہ تنہائی میں نہ مجمع میں، نہ غمی میں نہ خوشی میں نے اس رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں نے رب کے استعداد کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں اس رب کو کبھی نہیں بھولا۔ جس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جس نے منمانی زندگی گزاری، جی میں
جی میں آیا دیکھ لیا، جی میں آیا بول دیا، جی میں آیا سن لیا، جی میں آیا پکڑ لیا۔ جس نے جی چاہی اور منمانی زندگی گزاری ہوگی، علماء کرام سے سنا، وہ نہیں کہہ سکے گا ربی اللہ، بلکہ وہ روئے گا اور رو کر کہے گا ہاں ہاں لادری مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم دنیا میں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایمان بنے، یقین بنے، اور ہمارے ایمان کی کمزور اس وقت میں جو حالات ہے، وہ حالات میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مال کی کمی پر نہیں ہے، اسباب کی کمی پر نہیں ہے، چیزوں کی کمی پر نہیں ہے۔ یہ تو بہت نادان سوچ ہے، بہت نادان سوچ ہے کہ یہ نادان انسان یہ سوچے ہم اس سے پریشان ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا بینک بیلنس نہیں ہے، ہماری اپنی ہاسپٹل نہیں ہے، ہماری اپنی اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھیکنا نہیں ہے۔ یہ نادان سوچ ہے، ایسی نادان سوچ ہے یہ۔ ایک شیر کو بکری نے سینگ مارے، ایک شیر کو بکری نے سینگ مارے، تو شیر بکری سے کہنے لگا میرے پاس سینگ ہوتے تو میں تجھے مارتا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اوپر سے جائے گی بات۔ شیر بکری سے کہہ رہا ہے میرے پاس سینگ ہوتے تو میں تجھے مارتا۔ آج ایمان والا بھی یوں کہتے ہیں میرے پاس یوں ہوتا تو یوں کرتا، یوں کرتا، یوں کرتا۔ ارے تو شیر ہے، تو کہاں سینگ کے چکر میں آ گیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا کے محل میں جا کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، کیسر و کسرا کے محل کی دیواریں ہلنے لگ گئی، اور ہم یوں سمجھے ہم اس سے پریشان ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا، کاموں کا بنانا اور بگاڑنا ایک اکیلا تنہا اللہ۔ یہ اذان کے وقت مؤذن کان میں انگلیاں کیوں ڈالتا ہے؟ علماء کرام سے سنا، مسجد کے باہر کے ماحول میں مختلف انسانوں کے مختلف نعرے ہیں۔ ایک تو زبان کا نعرہ ہوتا ہے اور ایک عمل کا نعرہ ہوتا ہے۔ یہ عملی نعرہ ہے۔ دکان والے کا نعرہ یہ ہے میری کامیابی دکان میں، فیکٹری والے کا نعرہ یہ ہے میری کامیابی فیکٹری میں، آٹو والے کا نعرہ یہ ہے میری کامیابی آٹو میں۔ جو جس مشغلے میں ہے اس مشغلے کا عمل کا فعل یہ کہہ رہا ہے میری کامیابی اس میں ہے۔ اللہ نے مؤذن سے کہا خبردار، کسی ایک کی مت سن، یہ سب جھوٹے ہیں، ڈال دے کان میں انگلیاں اور کہہ دے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دکان والے تیری کامیابی دکان میں نہیں ہے، وہ بنگلے والے تیری کامیابی بنگلے میں نہیں ہے، وہ آفس والے تیری کامیابی آفس میں نہیں ہے، وہ مزدور تیری کامیابی مزدور میں نہیں ہے، وہ آٹو والے تیری کامیابی آٹو میں نہیں ہے۔ ہر ایک سے کہا کامیابی حی علی الفلاح۔ علماء کرام سے سنا، فلاح ایسا جامع بول ہے کہ فلاح کا مفہوم یہ ہے ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد ناکامی نہیں، ایسی کامیابی کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ لیکن یہ نادان انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ اپنی آخرت کو اجاڑ رہا ہے۔ یہ نماز چھوڑ کے کما رہا ہے، یہ کمائیاں پھر راحت لائے گی، چین لائے گی، سکون لائے گی، محبتیں لائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہے وہ دنیا جو نماز چھوڑ کے کمائی جائے، جو دنیا نماز چھوڑ کے کمائی جائے گی وہ دنیا گھروں میں لڑائیاں لائے گی، جھگڑے لائے گی، فتنے لائے گی، بے برکتی لائے گی، ساس بہو میں محبت نہیں آئے گی، دیرانی جیٹھانی میں محبت نہیں آئے گی،
औलाद नाफरमान होगी। हमने सुना औलाद नाफरमान कब होती है? उलमाए किराम फरमाते हैं जिस रात मियां बीवी के तन्हाई के ताल्लुकात पूरे हुए, उस रात हमल रहा और उस दिन की फजर की नमाज कज़ा हुई, या मियां की या बीवी की, उस रात जो औलाद वजूद में आएगी वो नाफरमान होगी। जिस दिन इसका वजूद था उसी दिन अल्लाह का हुक्म तोड़ा गया है। हम जो हालात में हैं, हम जो परेशान हैं, हम जो तकलीफ में हैं, हम जो मुसीबत में हैं, माल की कमी से नहीं, असबाब की कमी से नहीं, चीजों की कमी से नहीं, हम परेशान हैं दीन न होने की वजह से। दीन न होने की वजह से कामयाबी के लिए अल्लाह ने अपना मुबारक दीन दिया है। ये दीन जिसकी भी जिंदगी में होगा, चाहे आदमी मुकद्दर से गरीब है, दीन है, अल्लाह गुरमत में कामयाब करेंगे। चाहे आदमी मुकद्दर से मजदूर है लेकिन दीन है, अल्लाह मजदूरी में कामयाब करेंगे। चाहे ताजिर हो, मुलाजिम हो, काश्तकार हो, शहरी हो, देहाती हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको अगर कामयाब होना है एक ही तरीका है, और वो तरीका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाकीजा। अफसोस ईमान इतना कमजोर हो गया, अल्लाह के अहकामात जिंदगी से निकल गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और पाकीजा तरीके जिंदगी से निकल गए, जिसकी बुनियाद पर हालात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। और ये उसूल है, ये उसूल है, जो चीज जिसने बनाई है उस बनाने वाले ने इसका इस्तेमाल का तरीका बताया। एक जूता बनाने वाला जूता बनाने के बाद उसका इस्तेमाल का तरीका बताता है, सीधे पैर का जूता सीधे पैर में और उल्टे पैर का जूता उल्टे पैर में। अब अगर कोई नादान यूं कहे 1000 रुपया मैंने खर्च किया है, आप कौन होते हैं हमको मशवरा देने वाले, ये जूते मैं अपनी मर्जी से पहनूंगा। सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में और उल्टे पैर का जूता सीधे पैर में, ये पहन तो सकता है, लेकिन सच बताओ दोस्तों, ये जूते पहनना इसको राहत पहुंचाएगा? अरे बोलो नहीं यार, अरे जरा हूं हां करो ताकि नींद भी उड़ जावे। कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? बनाने वाले ने इस्तेमाल का तरीका बताया है। क्या हो गया हमारी अक्लों को? एक जूते बनाने वाला जूता बनाने के बाद उसका इस्तेमाल का तरीका बताता है, तो जूते न राहत पहुंचाते हैं, न चैन पहुंचाते हैं, न सुकून पहुंचाते हैं, न इज्जत मिलेगी, इज्जत भी नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे पागल आदमी है। एक जूते बनाने वाले की बात ना माने और अपनी मर्जी से जब वो जूते इस्तेमाल करते हैं तो वो जूते न राहत, चैन, सुकून, इज्जत दिलाते हैं। तो जिस अल्लाह ने आंख बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, पूरा जिस्म बनाया, पूरी दुनिया बनाई, बनाने के बाद इसका इस्तेमाल का तरीका बताया, ये देखो, ये मत देखो, ये बोलो, ये मत बोलो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, इधर चलो, इधर मत चलो, उसका नाम दीन है, उसका नाम सुन्नत शरीयत है। आंख मेरी है, मैं जो चाहे देखूं तो देख तो सकते हैं, लेकिन ये देखना राहत नहीं पहुंचाएगा। जबान मेरी है, मैं जो चाहे बोलूं, बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना राहत नहीं पहुंचाएगा। दिमाग मेरा है, मैं जो चाहे सोचूं, सोच सकते हैं, लेकिन ये सोच राहत नहीं पहुंचाएगी। इस वक्त में हम पर जो हालात है, हम पर जो मुसीबतें और तकलीफें हैं, इसकी एक ही वजह है कि जो राह कामयाबी की थी वो राह हमने छोड़ी है, वो राह हमने छोड़ी है। मनमानी जिंदगियां गुजर रही है जिसकी बुनियाद पर हालात है। वरना अल्लाह अपने एक एक बंदे और बंदियों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक दर्जा मोहब्बत करने वाली माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं रखती, तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह अपने बंदों को हालात में रखेगा, तकलीफ में रखेगा, मुसीबत में रखेगा।
ہم پر جو کچھ حال ہے وہ ہماری اعمال کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے سچے نبی کی خبر ہے جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی. تم لوگوں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں لوگوں سے عفیف رہے گی. تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی. اگر ہم کسی کے ماں بہن کو غلط دیکھتے ہیں تو یہ قرض ہے، یہ قرض چکانا پڑے گا، چاہے بیوی سے چکانا پڑے، چاہے بہن سے چکانا پڑے، چاہے بیٹی سے چکانا پڑے، یہ قرض ہے. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گے، نرمی کا، پیار کا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اف تک کہنا اف. علماء کرام نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اف کہنے سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی حرام کر دیتے. ہمارے دین میں ہر چیز کی رہبری ہے. صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک قدم قدم پر ہماری رہبری کی گئی ہے. لیکن افسوس وہ دین زندگیوں سے نکل گیا، اور وہ دین نکل جانے کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہاری کامیابی اچھے مکان، اچھے لباس، اچھی سواریاں، اچھا بینک بیلنس اس میں نہیں ہے، میں نے وہاں نہیں رکھی ہے. بنانے والے نے خبر دی ہے. جس نے چائے بنائی ہے وہ چائے بنانے والے نے خبر دی ہے. ہم نے چائے میں شکر نہیں ڈالی ہے. اب یہ نادان اس چائے کو چمچ سے ہلاوے اور گھنٹوں تک ہلاتا رہے. سچ بتاؤ دوستو، چائے میٹھی بنے گی؟ یہ سونے والوں کو ذرا پوچھ لو. ارے بنے گی میٹھی چائے؟ کیوں؟ بنانے والے نے خبر دی ہے، چائے میں شکر نہیں ڈالی. جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے، او دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہاری کامیابی اچھے مکان، اچھے لباس، اچھا دسترخوان، شاہی سواریاں میں نے وہاں پر نہیں رکھی ہے. تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے. کامیابی کے لیے میں نے دین دیا ہے. زندگیوں میں دین ہوگا، امن، چین، سکون، محبت، برکت، یہ سارا سب کچھ اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے. اور وہ دین زندگیوں میں آئے گا تو راحت آئے گی، محبت آئے گی، برکت آئے گی. لیکن دین کی محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے آج ہم پر حالات ہے. اور یہ محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ جس ماحول میں رہ کر ہماری زندگیاں بگڑی ہیں وہاں نہیں بنے گی. اس بگڑے ہوئے ماحول کو چھوڑ کر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. کوئی دشمنی نہیں ہے دوستو، ہاں. اور ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دنیا نہیں ہے. اگر ہم کروڑ پتی بھی بن گئے لیکن اگر زندگیوں میں دین نہیں ہے تو زندگیوں میں کبھی راحت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا. ایک مزدور اگر دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کو مزدوری میں کامیاب کریں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ارے دینداریوں کے توفیلیوں کے کام بن جائیں گے، بنتے ہیں، تو اگر ہم دیندار بنیں گے تو اللہ ہمارے کام نہیں بنائیں گے. عبداللہ ابن زلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ہمارے گھر میں مچھلی کی فرمائش ہوئی. آج بہت دن ہو گیا مچھلی نہیں کھائی، چلو مچھلی کھائیں. تو برکت کا زمانہ تھا، ہر چیز میں برکت. تو گھر سے گئے ابو کے ساتھ مچھلی خریدنے. مچھلی اتنی خریدی کہ اس مچھلی کو گھر تک لانے کے لیے مزدور چاہیے. اب یہ خوبصورت لڑکا ہے وہاں، خوبصورت. ہاں مزدوری کرو گے پر کیوں نہیں پہنچائیے، کیا خدمت ہے. بولے اس کو گھر تک پہنچانا ہے. چلیے. اب چلنا شروع کیا.
راستے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مزدور نے تھا وہ مزدور مچھلی اتاری اور چلنا شروع کیا. یہ نہیں اجازت لے لوں میرا ذرا. جب وہ چلنے لگے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے اذان ہو گئی، نماز پڑھیں گے. آپ کی مچھلی آپ کو مبارک، ہمیں تھوڑی مزدوری پالتی ہے، ہمیں تو اللہ پالتا ہے. وہ تو چلا، انہیں آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا، یہ نہیں چلا. اب باپ بیٹے دونوں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے. ہاں یہ مزدور ہو کے ایسا کر رہا ہے، اللہ نے ہم کو تو 2 پیسے دیے ہیں، ہمیں تو بطری کے اولا اس پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ عبداللہ ابن زلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی وہیں رکھی اور ہم باپ بیٹے دونوں مسجد میں جا کر نماز پڑھی. جب مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا تو ہر چیز آزاد تھی. یہ اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، مچھلی سلامت ہے. آج مسلمان آزاد ہو گیا، چیزیں بندھن میں آ گئی. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ارے بولو تو صحیح یار. مسجد کے گلاس کا کیا قصور ہے؟ بگڑا ہے انسان اور باندھ رہے گلاس کو. ارے باندھتے ہیں کہ نہیں؟ بگڑا ہے انسان، استنجے کھانے کے چمبو کو باندھتے ہیں. اللہ بگڑا انسان نے قصور بیچارے چمبو کا. یہ آزاد ہو گیا، چیزیں بندھن میں آ گئی. مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، چیزیں آزاد تھی، مچھلی آزاد، کوئی خوف نہیں. جب نماز پڑھ کر آئے مچھلی وہیں تھی، اسے اٹھا لی، گھر پہنچا دی. جب گھر پہنچائیں تو والدہ کو کارگزاری سنائی، جیسے آپ لوگ نے نیت کی نا گھر جا کر کارگزاری سنائیں گے اجتماع کی. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. ہاں دین کی باتیں گھروں میں کریں. دیکھیں ہمارے اسلاف، وہ بچے ہیں عبداللہ ابن زلہ رحمت اللہ علیہ، گھر جا کر والدہ کو سنا ہے یہ تو عجیب بات ہو گئی. بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اذان ہوئی تو مچھلی رکھ کر چل دیے. پھر تو والدہ نے کہا لوگ سخی تھے، چیزوں میں برکت تھی، دل بھی مثبت تھے. والدہ نے فوراً کہا اچھا اسے بھی کہو وہ بھی مچھلی کھا لے. ان سے کہا بھائی آپ کی مچھلی ہمارے ساتھ کھا لو. اب تھے مزدور اور کہہ رہا ہے میرا تو روزہ ہے، فرض روزہ نہیں ہے، میرا روزہ ہے. تو یہ نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم، سخی لوگ تھے نا. ارے افطاری ہماری قبول کر لو. بولے ٹھیک ہے سنت ہے، آپ کی دعوت قبول کریں گے. مسجد میں ہوں اللہ اللہ کروں گا، آپ کی دعوت کھاؤں گا. چنانچہ مسجد چلے گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے. افطاری ہو گئی. رات کو قیام کی جگہ بھی بتا دی. اس دور میں مہمان نوازی پوری ہوتی تھی. ہم سنتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واقعہ، حضرت علی نے کھلایا بھی اور سلایا بھی. تو قیام کی جگہ بتائی، یہاں آپ کو قیام کرنا ہے. عبداللہ ابن زلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے محلے میں ایک بچی تھی اپاہج، جس کو آج کے دور میں لا علاج بیماری کہتے ہیں. لا علاج بیماری، لولی لنگڑی. بچپن سے کہتے ہیں ہم نے صبح دیکھا وہ اچھی ہو گئی. ہم نے پوچھا تو کیسے اچھی ہو گئی؟ فرمایا کل رات آپ کے گھر پر جو مہمان آیا تھا میں نے دعا مانگی، اے اللہ اس کے صدقے وسیلے میں مجھے اچھا کر دے. میں فوراً اچھی ہو گئی. تھا وہ مزدور لیکن تعلق معلّہ تھا. جب دیندار کے طفیلیوں کے کام بن جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر دیندار بن جائیں گے تو 2 روٹی اور 2 بوٹی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم پر جو حالات ہیں، جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یہ مال اور سامان اور اسباب اور چیزوں کی کمی سے نہیں ہیں. ہم پر حالات، مصیبتیں، تکلیفیں دین نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہر ایک کو دھوکہ لگا ہے میں دیندار ہوں. کوئی نماز پڑھ کر، کوئی روزہ رکھ کر، کوئی حج عمرہ کر کر
علماء کرام فرماتے ہیں عبادت کا دین 20% ہے، 80% دین معاملات، معاشرت، رہن سہن، لین دین، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا۔ ارے ہمارے دین میں تو تھوکنا کیسے، اس کے بھی آداب ہے، تھوکنے کے آداب، استنجے کے آداب، تجارت کے آداب، ملازمت کے آداب، یہاں تک کہ گھر میں ہم جو پھل فروٹ لا رہے ہیں ان پھل فروٹ کے جو چھلکے ہیں، ان چھلکوں کا بھی آداب، اس کا استعمال کیا ہو۔ علماء سے ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر پوچھے؟ یہ ہمارے حقیقی مربی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، مسائل پوچھنا، زندگی گزارنے کے طریقے پوچھنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے تو دین اور دین کی محنت کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ کے ساتھ تھا۔ ہر ایک کے لیے پانی، پانی نہیں تو امام حسین کے لیے نہیں۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، 30 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے، آج مٹی پر ہے، کل مٹی ہم پر ہو جائے گی، منو من مٹی کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ روپیہ پیسہ دھن دولت موت کے ایک جھٹکے پہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں ہے، دنیا کا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، اصل دکھ آخرت کا دکھ ہے، اصل سکھ آخرت کا سکھ ہے۔ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں۔ 24 گھنٹے کی دھن ہماری آخرت ہونی چاہیے، جس آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ روٹی کپڑا مکان، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ سکرات، موت، قبر، آخرت، پل صراط، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا۔ بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے، جن گھاٹیوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایک دور تھا جب امت میں دین کی محنت تھی، ہر ایک کے سامنے آخرت تھی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک دور اس امت پر ایسا گزرا ہے جب شوہر گھر سے کمانے کے لیے باہر نکلتا تھا تو گھر کی خاتون پردے کے ساتھ گھر کے دروازے تک اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے جاتی تھی اور اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، ہمیں حرام لقمے لا کر مت کھلانا، جہنم میں جلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے، ہمیں حلال لقمے کھلانا۔ ایک بچہ آخرت کو ایسا بیان کر رہا ہے کہ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا، اس بچے کو تسلی دی گئی، بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ میں نہیں لکھا جائے گا، ابھی سے تمہیں آخرت کا اتنا فکر ہے۔ وہ بچہ یوں کہہ رہا ہے، ہٹ جاؤ بہلول، میں نے اپنی اماں کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر میں چولہا جلاتی ہے، چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، مجھے یہ فکر ہے اللہ جب جہنم کو جلائیں گے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیوں کی جگہ پر میں نہ رکھ دیا جاؤ۔ حالانکہ یہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ہر ایک کے سامنے آخرت تھی، جس آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی دھن روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مقدر کی چیز ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہیں،
اور بیوی نے آ کر کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں, گھر میں ایک چپٹی آٹا نہیں ہے. ارے سمجھ رہے ہیں چپٹی؟ ارے سمجھ رہے ہیں, ایک چپٹی آٹا نہیں ہے. کتنا بڑا مسئلہ میرے آپ کے نزدیک. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے کیا فرمایا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا, اللہ کی بندی, اللہ کی بندی, ہم پر بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے. ان گھاٹیوں پہ سے وہی لوگ سہولت سے گزر جائیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے. کتابوں میں لکھا ہے بیوی یہ بات سن کر خوشی خوشی تشریف لے گئی. خوشی خوشی, بہت سمجھ کر نہیں, اس لیے کہ گھروں میں آخرت کے تذکرے تھے, گھروں میں آخرت کے مذاکرے تھے. یہ گھر کی تعلیم تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے, کان کھول کے سن لو. یہ 5 کام گھر مسجد کی تعلیم یہ تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. وہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کو لے کر بیٹھو, ان کو سمجھاؤ کہ روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ سکرات, موت, قبر, آخرت, پلسرات. یہ بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے. آج اس کے تذکرے گھروں میں نہیں ہیں. ہم نے اپنے بیٹے سے یہ تو ضرور کہتے ہیں بیٹا اچھی پڑھائی کرو, اچھی پڑھائی کرو گے اچھے پیسے کماؤ گے. اگر پڑھائی اچھی نہیں کرو گے آٹو چلانا پڑے گا, کیلے بیچنے پڑیں گے, مزدوری کرنی پڑے گی. اس کے تذکرے اور مذاکرے گھروں میں ہیں. لیکن سچ بتاوے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر کہا بیٹا ایک نماز قضا ہو گئی, ایک نماز قضا ہو گئی. ایسے نبی کی خبر ہے جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی, انجام کے اعتبار سے ایسا ہے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا. سوچے ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہیں, اس کے مذاکرے ہیں. گھر والوں کو لے کر بیٹھنا, ان کا ذہن بنانا, آخرت کے مذاکرے ہیں. اس سے بیچارے اللہ والے کہہ رہے ہیں بھائی گھر مسجد کی تعلیم یہ تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی مفہوم میں کہ اپنے گھر میں دین لانے کی فکر کرو. گھر میں فریج لانے کی فکر کی, فریج آ گیا. صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی, صوفہ سیٹ آ گیا. گیزر لانے کی فکر کی, گیزر آ گیا. دنیا بھر کا سامان گھروں میں آ گیا. ہم سب سوچیں میں نے گھر میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں میں بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہیں ان سوراخ کو بند کرنے کا راستہ گھر کی تعلیم ہے. گھر والوں کو گھر میں فضائل سنائے جائیں. آج ہمارے گھر کے بچوں کو مستورات کو دنیا بھر کا بھاؤ معلوم ہے. آلو کیا بھاؤ, سبزی کیا بھاؤ, جوتے کپڑے ہر ایک کے بھاؤ پتہ ہے. سبحان اللہ پر کیا ملے گا, الحمدللہ پر کیا ملے گا, اللہ اکبر پڑھنے پر کیا ملے گا, اشراق پر کیا ملے گا, چاش پر کیا ملے گا, اوابین پر کیا ملے گا, یتیم پروری پر کیا ملے گا, مہمان نوازی پر کیا ملے گا. جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس پر کیا ملے گا. یہ اعمال کا بھاؤ اس فضائل کی تعلیم میں ہے. لیکن ایک 10 منٹ گھر میں تعلیم کا وقت نہیں ہے. جس تعلیم کی برکت سے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, گھروں میں سے الائیں بلائیں مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے
سب نکلتے ہیں. گھر کی خیر میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا گھر جنت کا باغ بنتا ہے. ارے ہم سب چاہتے ہیں ہمارا گھر جنت کا باغ بنے. تو گھر میں طے کرو اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں گے. ایک دن پڑھی 2 دن نہیں, 2 دن پڑھی 3 دن نہیں, ایسا نہیں. کھانے کا اہتمام, ناشتے کا اہتمام, ہر چیز کا اہتمام. ایسے ہی گھروں میں تعلیم کا اہتمام. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں دین لانے کے لیے آسان راستہ ہے گھر کی تعلیم. اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھنا, ان کا ذہن بنانا, ان کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو, ہم اس کی فکر کریں. یاد رکھنا, اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو اگر یہ اللہ کا باغی بنا ہے تو ماں باپ والدین کا کیسے فرما بردار ہوگا؟ والدین سے زیادہ احسان تو اللہ کے ہیں. اس سے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا, کرم فرمایا, احسان فرمایا. اللہ نے اس دعوت کی مبارک محنت کو چلایا. ابھی تک اس محنت کو ہم نہیں سمجھے ہیں, اسی لیے تو تشکیل کرنی پڑ رہی ہے. ورنہ میرے دوستوں, ہم دنیا میں آخرت کے لیے, صحابہ 4 مہینے چلے کی بات نہیں تھی. صحابہ تو ایک جان کو کم سمجھتے تھے, ایک جان کو کم سمجھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کیوں روتے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا موقع آیا, میرے پاس صرف ایک جان ہے. تمنا یہ ہے بدن میں جتنے بال ہے ہر بال کے برابر ایک زندگی ہوتی اور میں وہ زندگی اللہ کے نام پر قربان کرتا. باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں, بیٹا کہہ رہا ہے میں جاؤں. ایک تقاضا آیا, ابا معذور ہے. کہا بیٹے نے کہا ابو سے, ابو آپ معذور ہے, رک جائیے. ابا نے کہا بیٹا مسئلہ دنیا کا ہوتا تو اپنے نفس کو سمجھا دیتا. میرے بیٹے نے کھایا میں نے کھایا, میرے بیٹے نے پہنا میں نے پہنا, لیکن بیٹا مسئلہ جنت کا ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں. دونوں تیار, باپ بھی تیار, بیٹا بھی تیار. مشکل قربانی رواج میں ہے, آسان ہو گئی. آسان قربانی رواج میں نہیں ہے, مشکل ہو گئی. مشکل شادی رواج میں ہے, آسان ہو گئی. ارے ہو گئی کہ نہیں بولو نا. بہت مشکل شادی لیکن رواج میں ہے, آسان ہو گئی. آسان شادی رواج میں نہیں ہے, مشکل ہو گئی. ایسے دور صحابہ میں مشکل قربانی رواج میں تھی تو آسان تھی ہر ایک کے لیے. اب اللہ کے نبی سے سامنے بات پہنچی کہ آپ معذور ہے, رک جائیے, لیکن آپ کا جب جذبات دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے آپ بھی جائیے. اب ایک تقاضے پر باپ بیٹے دونوں گھر پہنچے, سامان تیار کیا. بیوی نے تانا دیا, آپ میں تو دیکھ رہے ہوں واپس آ رہے ہو. بیوی کا یہ جملہ سننا تھا. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے سامان سفر لے کر اور قبلے کی طرف رک کر کے دعا مانگی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف, اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا. ایک تقاضے پر باپ بیٹے دونوں گئے, دونوں شہید ہوئے. شہادت کی خبر گھر پہنچی. بیوی کی تمنا ہے دونوں کو, باپ شوہر اور بیٹے کو, مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن کرے. اول اونٹ اٹھتا نہیں ہے اور جب اٹھتا ہے تو بجائے مدینے کی طرف منہ کرنے کے احودی کی طرف منہ کر رہا ہے. خبر دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے. کیا عمر بن جموع گھر سے نکلے تو کچھ کہہ کے گئے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں, قبلے کی طرف رک کر کے یہ دعا مانگی تھی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس مت لوٹانا. فرمایا جیتے جی تو واپس نہیں آئے, جیتے جی تو واپس نہیں آئے, اب آپ کی لاش بھی واپس نہیں آئے گی. چنانچہ باپ بیٹے دونوں کو احد ہی میں دفن کیا گیا.
मुश्किल कुर्बानी रिवाज में है, हर एक के लिए आसान। एक मां जो बेवा है, 4 बेटों का जहन बना रही है, चिल्ले का नहीं, 4 महीने का नहीं, और वो मां यही कह रही है, ओ बेटो, मैंने जो 9 महीने पेट में रखा, ये सारा सब कुछ कल के लिए ही, कल को अल्लाह के दीन की मेहनत का तकाजा आएगा और उस तकाजे पर पीठ बताओगे। मुश्किल कुर्बानी रिवाज में है, हर एक के लिए आसान। वो बेटे भी मां की तश्कील को अशार में पढ़ रहे हैं और एक साथ एक तकाजे पर 4 बेटे जा रहे हैं। चारों की शहादत की खबर जब मां सुनती है तो मां अल्लाह का शुक्र अदा कर दी। मुश्किल कुर्बानी रिवाज में है, हर एक के लिए आसान हो गई। आज आसान कुर्बानी रिवाज में नहीं है, मुश्किल हो गया। सच बताओ, 4 महीना कोई मुश्किल है? अरे बोलो तो सही यार। एक साल में 3-4 महीने आते हैं। अगर इस मजमे में कोई 20 साल का है, 60 महीने लग गए। कोई 25 साल का है, 75 महीने लग गए। कोई 40 साल का है, 120 महीने लग गए। कोई 50 साल का है, 150 महीने लग गए। ये सड़ी हुई बदबूदार दुनिया, जिसकी वक़्त अल्लाह के नज़दीक मच्छर का पर नहीं, उसके लिए सैकड़ों 4 महीने लग गए। एक 4 महीना ईमान बनाने के लिए, यकीन बनाने के लिए, फिक्र आखिरत पैदा करने के लिए, दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकालने के लिए, लगाना न लगाना बाद में तय करना। पहले इंसाफ की बात करो। ज्यादा है? अरे ज्यादा है? बोलते भी नहीं है यार। कौन मर्द मुजाहिद है जो अपने आप को पेश करता हो, इस इज्तिमा से मुझे नकद जाना है और 4 महीने जाना है? कोई मुश्किल नहीं है, हम तय करेंगे, अल्लाह आसान करेंगे। हिम्मत करके अल्लाह की जात पर भरोसा करके खड़े होके बताएं, मैं नकद 4 महीने के लिए तैयार हूं। पहले चिल्ले में जंग उतरेगा, दूसरे चिल्ले में रंग चढ़ेगा और तीसरे चिल्ले में ढंग आएगा। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कोई मुसलमान इस हालत में न मरे कि उसके 4 महीने न लगे हो। इसे हिम्मत करके बताओ, कब तक ये माल के पैसे और पैसों का माल खाते हो क्यों? कमाने के लिए। कमाते हो क्यों? खाने के लिए। माल के पैसे, पैसों का माल, माल के पैसे, पैसों का माल, कब तक करते रहेंगे? ये दुनिया हमारे साथ रहेगी? मौत के झटके पर ये सब छोड़ देना है। इसीलिए फरमाया, जिसका मफहूम है समझदार और अक्लमंद वो है, समझदार और अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। हमारा ये वक्त लगाना हमारी अपनी आखिरत बनाने के लिए है। आखिरत सामने रखेंगे तो 4 महीने बहुत आसान है। इससे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हिम्मत करके अल्लाह की जात पर भरोसा करके कौन अपने आप को पेश करता है कि मैं आया था इज्तिमा में, लेकिन यहां से इंशाअल्लाह 4 महीने नकद जाऊंगा। नकद जाएंगे, नकद मदद देखेंगे। आज तक कोई दीन की मेहनत करने वाला बर्बाद नहीं हुआ और ना ही ये बर्बादी का रास्ता है। हिम्मत करके अल्लाह की जात पर भरोसा करके इस जाएंगे, लगेंगे 4 महीने, क्या मिलेगा वो सोचे। 1 पर 10 जो खर्च करेंगे, अल्लाह 1 पर 10 दुनिया में देंगे। अल्लाह के रास्ते में दुआएं ऐसी कबूल होती है जैसे बनी इस्राइल की नबियों की दुआ कबूल हुई। इस रास्ते का गुबार, दश्त, मैल, उस पर जहन्नम की आग क्या धुआं भी हराम। अल्लाह का वादा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। कौन अपने आप को पेश करता है कि मैं इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए तैयार हूं? खड़े होकर नाम लिखाना शुरू करें।
ڈرے نہیں, گھبراوے نہیں، ہمت کر کے بتاوے 4 مہینہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو کون اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ بولے بھائی بولے. ارے ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرے. ماشاءاللہ دیکھو 1 2 3 کھڑے ہوئے. آگے آؤ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ دیکھو کیسے جوان ہیں. اللہ ان کی جوانی کو قبول فرماوے. اور بولیں. ارے کرے ہمت. ہمت مردہ مدد خدا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ وادی اہل وفا ہے, یہاں سنبھل سنبھل کر چلنا. ہوشیار گر رہے ہیں, دیوانے چل رہے ہیں. یہ تو دیوانوں کا کام ہے. نام ذرا لکھ لیں. اسی طرح اور ساتھی بھی ارادہ کریں. ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, اللہ قبول فرمائے. مقامی ساتھی بھی ارادہ کریں. اور بولیں. ارے کب تک سوچتے رہیں گے؟ یہ مٹی پر بیٹھے ہیں, ذرا سوچو. آج مٹی پر ہم بیٹھے ہیں, ایک دن آئے گا مٹی ہم پر ہو جائے گی. کیا آئے گا ہمارے ساتھ؟ یہ 4 مہینے قبر بنانے کے لیے ہیں. تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے 4 مہینے لگانا, ہماری اپنی ضرورت ہے. یہ سامنے رکھیں گے تو 4 مہینے آسان ہے. مسئلہ آخرت کا ہے. جو ساتھی ارادہ کر کے آئے ہیں 4 مہینہ لگانے کے لیے, وہ بھی پھر سے نام لکھا دیں. جو ساتھی اپنے اپنے علاقے سے ارادہ کر کے آئے ہیں, جماعت بن کے آئی ہے ان کی, وہ ساتھی بھی ارادہ کریں, لکھائیں. بھائی بیٹھے. مجلس کے ختم پر فرشتہ اعلان کرتا ہے, شیطان اخیر میں اٹھا دیتا ہے. جب تک یہاں سے مجلس کا اختتام کا اعلان نہ ہو, اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے, بڑا سمجھدار مجمع ہے. بہت سکون سے آپ لوگوں نے بات سنی. اب اس کا حق ادا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. کریں ہمت. ہمت مردہ مدد خدا. اچھا, کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سے ایک کی ترتیب بنائیں گے؟ باپ بیٹا 2 ہے, ایک کی ترتیب بنائیں گے. 2 بھائی ایک کی ترتیب بنائیں گے. بولے بھائی, گھر میں سے ایک نفر دیں گے, نقد دیں گے. ارے ملک الموت پہ اتنا بھی ٹائم نہیں دیں گے. حضرت عمر کا قول ہے, موت قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو. ملک الموت کوئی ڈیٹ دیں گے, کوئی تاریخ دیں گے؟ وہ تو اچانک آئیں گے. بتاؤ 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے. گھروں میں سے کون کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ گھر میں مشورہ کر کے بتائیں گے؟ یہ دونوں آئے. کیا نام بیٹا؟ ساتھی ارادہ کر. واہ 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 واہ. دیکھو آپ کے بیٹھنے پر نام آ رہے ہیں. موہن صاحب نام لکھ لیجیے ان لوگوں. کیا نام بھائی جان؟ وہ جوان کھڑا ہوا پیچھے. یہ مہمان جماعت بھی جہاں بیٹھی ہے وہ بھی تشکیل ذرا اندر لکھ لیں نام ان کے. جہاں پہ مہمان جماعت تشکیلی جماعت ہے, جہاں جو ہیں وہاں وہ نام لکھ لیں. کیا ہے آگے؟ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. کیا نام؟ واہ بھائی واہ. اللہ قبول فرماوے, اللہ مدد فرماوے, اللہ جان میں, مال میں, ایمان میں, اعمال میں خوب برکت دے. اللہ آمین تو کہو. آمین. اور بولے اللہ آمین کہنے والے کو بھی قبول کرے. اب دیکھو کون قبول ہوتا ہے. ماشاء اللہ. کیا نام؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے, مدد فرماوے, آسان فرماوے, جان مال میں اللہ خوب برکت دے. آمین میں کرنٹ نہیں ہے. بولے اور بولے. اب تو کھڑے ہو کے لکھانا ہے کہ ہم 4 مہینے جائیں گے.
اچھا ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے یار کب تک یہ مال کے پیسے اور پیسوں کا مال، مال کے پیسے اور پیسوں کا مال، کھاتے ہو کیوں کمانے کے لیے، کماتے ہو کھانے کے لیے، کب تک کریں گے؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے اسی لیے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ پیٹ پال لینا، بچے پال لینا، جانور بھی کر لیتا ہے۔ ہم تو دنیا میں ایک عجیب مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اسی حالت میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ اس کے لیے وقت لگانا ہے۔ وقت جو لگانا ہے وہ اپنی قبر آخرت بنانے کے لیے لگانا ہے۔ بھائی سوچیں گے اس کو، اللہ آسان فرماوے۔ اور کوئی بولانا اعلانات وغیرہ ٹھیک نہیں؟ بالکل اب اپنی ضرورت سے اشراق کا وقت ہے، جس کا وضو ہے اشراق پڑھ لے، حج عمرے کا ثواب ملے گا، حج عمرے کا، اور وہ بھی وہ جو مقبول۔ یہ محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے، محنت برائے محنت نہیں ہے، محنت دین لانے کے لیے ہے۔ تو اشراق پڑھیں گے حج عمرے کا ثواب ملے گا، دوسری 2 رکعت پڑھیں گے اللہ ہمارے 24 گھنٹے کے کاموں کے کفیل بن جائیں گے۔ تو جن کا وضو ہے اشراق پڑھ لیں، وضو نہیں ہے وضو کر کے فارغ ہونے کے بعد اشراق پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ۔